بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تمہاری تڑپ اور بے چینی کو خوب سمجھ رہا ہوں۔ اگر ابھی راضی ہو جاؤں تو میں اپنے پاس تنہائی میں بلاؤں اور دوسری طرف سے سونیا کو بھی بلا لوں تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ میں تمہارے قریب آ کر تم پر دل و جان نچھاور کرتی رہوں گی تو کیا پھر بھی مجھے دھوکہ دو گے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کرنا چاہوں تو ابھی تمہاری بات مان لوں، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم سے خود انتقام نہیں لوں گا۔ میں نے تمہیں سونیا کے حوالے کر دیا ہے۔ اب تمہارا مقدمہ اس کی عدالت میں ہے، اس کے پاس جاؤ، رحم کی اپیل کرو، شاید وہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ سنا سکے۔ میں جانتی ہوں انتقام لینے کے لیے مجھے تلاش کر رہی ہے۔ صرف وہی نہیں، ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اور بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے جاسوس تمہیں ہر ملک اور شہر میں تلاش کر رہے ہیں۔ تم اپنی ذہانت سے کام لے کر جب تک چھپ سکتی ہو چھپو، لیکن موت تو پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے۔ وہ ذرا خفگی سے بولی، ایسی بے نیازی سے تو نہ بولو، تم نے میرے بدن کی خوشبو چرائی ہے، میں نے اپنا سارا وجود تمہارے نام کر دیا تھا، اسی کا کچھ لحاظ کرو، مجھے اپنا بنا لینے کی بات کرو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تمہارا مقدر میری عدالت سے خارج ہو چکا ہے، جاؤ سونیا کی عدالت میں جاؤ، دیٹ از آل، میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ مایوس ہونا نہیں جانتی تھی۔ میں اس سے جس قدر دور ہوتا جاتا تھا اسی قدر اس کی محبت اور مجھے پانے کا جذبہ شدت اختیار کرتا جاتا تھا۔ میری خاطر وہ جنون میں آ کر بہت کچھ کرتی رہی تھی اور نقصان اٹھاتی رہی تھی۔ بہرحال وہ میرے حصول سے باز آنے والی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے سونیا کے فون پر رابطہ کیا۔ پتہ چلا کہ اس کا فون بند پڑا ہے۔ وہ اسے فون پر بات کر کے دوستی کرنا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگ کر میرے پاس آنے کا راستہ ہموار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ بات کرنے پر راضی ہو جائے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے تو وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لے گی، پھر دوسری بار اس کے پاس جانا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سونیا کے اندر آسانی سے جگہ مل گئی، اور ایسا اس لیے ہوا کہ ان لمحات میں جمائلہ اس پر تنویمی عمل کر رہی تھی۔ نیومی نے فوراً میرے موبائل پر رابطہ کیا۔ میں نے فون کو کان سے لگا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں نے اب تک سونیا سے دشمنی کی ہے، اب دوست بننے کا ثبوت دے رہی ہوں۔ فوراً سونیا کے دماغ میں پہنچو، جمائلہ اسے ہپنوٹائز کر رہی ہے، اسے اپنی تابعدار بنا لینا چاہتی ہے۔ میں بروقت اطلاع دے رہی ہوں، اس سے تم میرے خلوص اور نیک نیتوں کو سمجھ سکتے ہو۔ اب آئندہ میں سونیا سے دشمنی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اسی طرح اپنے خلوص اور نیک نیتی کا ثبوت دیتی رہو۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میری ٹیلی پیتھی جاننے والے سونیا کے اندر موجود ہیں، میں بھی وہی موجود تھا۔ فون کا بدل سن کر پھر دماغی طور پر حاضر ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، میں تو بڑے خلوص سے سونیا کے کام آنے کے لیے تمہیں اطلاع دینے آئی تھی، یہ بھول گئی تھی کہ تم بہت محتاط رہ کر اس کی نگرانی کر رہے ہوگے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نیک نیتی سے سونیا کا خیال رکھو گی، اس کے برے وقت میں کام آؤ گی تو شاید وہ تمہیں دوست بنا لے۔ اب جاؤ، مجھے سونیا کے پاس جانا ہے۔ میں نے فون بند کیا، پھر سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہلے ہی کرونا، آلا بی بی اور کبریا پہنچے ہوئے تھے۔ میری ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں وہاں رہنا چاہتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ نیومی بھی تجسس میں مبتلا ہو کر وہاں آ گئی ہوگی اور یہ دیکھنا چاہتی ہوگی کہ جمائلہ اس پر کس طرح کا تنویمی عمل کر رہی ہے۔ اس بار جمائلہ کا تنویمی عمل کچھ زیادہ ہی طویل تھا، کیونکہ وہ موجودہ حالات اس کے ذہن سے مٹا رہی تھی۔ اسے یہ بھول جانے کی تاکید کر رہی تھی کہ وہ اب تک جمائلہ کی ماں بن کر رہتی آئی ہے، اور اسے جھوٹ بولا گیا ہے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے اور صرف جمائلہ ہی اس کی اکلوتی اولاد ہے۔ وہ اپنے عمل کے ذریعے یہ ساری باتیں اس کے ذہن سے مٹا رہی تھی اور اس کی یادداشت واپس لانے کے لیے اس کا ماضی اسے یاد دلا رہی تھی۔ سونیا بڑی مکاری سے اس کی باتیں مان رہی تھی، یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے جو حکم دیتی جا رہی ہے وہ اس کی تعمیل کرتی جا رہی ہے۔ سونیا سے مسلسل دھوکہ دیتی جا رہی تھی، تالی دونوں ہاتھوں سے ہی بج رہی تھی۔ جمائلہ بھی اسے اپنی ماں بنا کر دھوکہ دے رہی تھی۔ جھوٹ زیادہ دور تک نہیں چلتا اور فریب کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے۔ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ کبھی فریب ظاہر ہوگا تو جمائلہ غصے اور جنون میں آ کر سونیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ میں دوسری ہی صبح جناب اسد اللہ تبریزی کے پاس خیال خوانی کے ذریعے حاضر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، او فرہاد، بہت عرصے کے بعد آئے ہو۔ میں نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں کہا، جی حضور، جمائلہ نامی ایک لڑکی کا مسئلہ پیش کرنے آیا ہوں۔ وہ ایک عجوبہ ہے، اس کے ساتھ قدرتی حالات کچھ ایسے ہیں جو ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں۔ وہ بولے، ہوں، تو وہ لڑکی دوہری شخصیت کی حامل ہے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی علوم سے مالا مال کیا ہے، آپ ہمارے کہنے سے پہلے ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی کیوں ہے، دن کی روشنی میں نہایت ہی پاک باز اور عبادت گزار بن کر رہتی ہے، اور رات کی تاریکی میں بالکل اس کے برعکس ہو جاتی ہے اور شیطانی طرز کی زندگی گزارتی ہے۔
وہ بولے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اس دنیا کے اور ساری کائنات کے بیت جانتا ہے۔ اس کی قدرت سے ظہور پذیر ہونے والے بڑے بڑے پراسرار واقعات وہ ایک طرف ہیں، اس کے معمولی سے اسرار کو بھی انسانی عقل سمجھ نہیں پاتی۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، مجھ سے نہ پوچھو کہ جمالہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد دوہری زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے طور پر نیکیاں بھی کرتا ہے اور بدی سے بھی ہمکنار ہوتا رہتا ہے۔ ساری عمر اپنے اندر کے شیطان سے لڑتے لڑتے عاقبت میں اعمال نامہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ اس نے شیطان سے لڑتے وقت کتنی جنگیں جیتی ہیں اور کس طرح زندگی کے پل صراط پر گزرتے ہوئے اپنے ایمان کو برقرار رکھا ہے۔ پھر وہ ذرا خاموش ہوئے، اس کے بعد بولے، جمائلہ بھی انسان ہے اور ہر انسان کی طرح وہ بھی دوہری زندگی گزار رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر انسان بھی وقت انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی، لیکن جمائلہ ذرا مختلف ہے۔ وہ دن کو مکمل انسان ہوتی ہے اور رات کو مکمل شیطان۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، تم قدرت کے کتنے عجائبات پر حیران ہوتے رہو گے۔ ایسے انسان بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے 2 سر ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے 7 پاؤں نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر نارمل ہوتے ہیں، کچھ ایسے شیطانی بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو دودھ پیتے ہوئے ماں کی چھاتی کاٹ کر اسے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، بے شک انڈیا میں جڑواں بہنیں تھیں، اچھی خاصی جوان ہونے تک وہ ایک دوسرے سے جڑی رہیں، بعد میں کامیاب آپریشن کے ذریعے انہیں الگ کر دیا گیا۔ اب نارمل پیدا ہونے والے بچوں کو علاج کے ذریعے رفتہ رفتہ نارمل بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جمائلہ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی بات اور کوئی کام ناممکن نہیں ہے، شاید علم طب کے ذریعے اور علم روحانیت کے ذریعے اس کا علاج ہو جائے۔ میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تم اسے یہاں لانا چاہتے ہو، جب چاہو لے آؤ۔ میں نے خوش ہو کر کہا، شکریہ جناب، آپ نے ہمارے دل کی بات کہہ دی۔ میں سونیا سے کہوں گا وہ اسے یہاں لے آئے گی۔ مجھے کچھ یاد آیا، میں نے کہا، ایک اور اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 7 بلڈرز نامی ایک تنظیم ہے جس کا ہیڈ کوارٹر پرتگال کے شہر لسبن میں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جمائلہ اس ادارے میں آئے اور یہاں کے اہم راز چرا کر ان کے پاس لے جائے۔ انہوں نے کامل اطمینان سے کہا، دشمن تو سازش کرتے ہی رہتے ہیں، انہیں کرنے دو، جمائلہ کو لے آؤ۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ جمائلہ نے سونیا پر ترمیمی عمل کیا تھا اور مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے ان 6 بلڈرز سے فون پر بات کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے یقین ہے آج بھی میرا ترمیمی عمل کامیاب رہے گا۔ ایک بلڈر نے پوچھا، کیا اسے اپنی پچھلی زندگی یاد آ جائے گی؟ ہاں، میں نے اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی ہے کہ وہ فرات علی تیمور کی بیوی ہے اور اس کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے۔ وہ ترمیمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب یہ سب کچھ یاد کرے گی تو یقیناً فرادیہ بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ قائم کرنا چاہے گی۔ آپ وہاں کے رابطہ نمبر نوٹ کرائیں تاکہ میں وہ تمام نمبرز میڈم کو بتا سکوں۔ اسے بابا صاحب کے ادارے کے کئی فون نمبرز نوٹ کرائے گئے۔ ایک نے پوچھا، کیا اسے یہ یاد رہے گا کہ تم اب تک اس کی بیٹی بن کر رہی تھیں؟ نہیں، وہ ہماری تمام باتیں بھول جائے گی۔ جب تک میں اس کے ساتھ بابا صاحب کے دائرے میں نہ جاؤں تب تک آپ میں سے کوئی سونیا کے سامنے نہیں آئے گا، اور اگر سامنا ہوگا تو آپ سب اجنبی بن جائیں گے۔ بلڈر 2 نے کہا، جب وہ ترمیمی نیند سے بیدار ہوگی تو اس وقت تمہیں وہاں موجود ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو 7 بجے تک ترمیمی نیند سونے کا حکم دیا ہے، اس وقت تک میں تبدیل ہو چکی ہوں گی اور اس کے پاس موجود رہوں گی۔ وہ بلڈرز کو یہ رپورٹ دینے کے بعد اپنی عادت کے مطابق تفریح کے لیے نائٹ کلب اور کیسینو کی طرف چلی گئی۔ میں سونیا کے پاس پہنچا تو وہ گہری نیند میں تھی، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی بیدار ہو گئی۔ میں نے کہا، سوری، میں نے نیند میں مداخلت کی ہے۔ نو پرابلم، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہاں، خاص بات یہ ہے کہ جناب تبریزی نے جمائلہ کو ادارے میں لانے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، میں جمائلہ کو جلد سے جلد بابا صاحب کے ادارے میں لے جانے کی کوشش کروں گی۔ تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کل صبح تم یہ ظاہر کرو گی کہ تمہیں پچھلی تمام باتیں یاد آ گئی ہیں اور تم بابا صاحب کے دائرے میں جانا چاہتی ہو، تو جمائلہ خود ہی تمہارے ساتھ جانا چاہے گی۔ ٹھیک ہے، صبح اٹھ کر دیکھا جائے گا، اب میں سونا چاہتی ہوں۔ ہاں، تمہیں نیند پوری کرنا چاہیے، میں جا رہا ہوں۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ دوسرے دن وہی ہونے والا تھا جو تمام بلڈرز چاہتے تھے۔ انہوں نے اب سے پہلے کئی بار بابا صاحب کے ادارے میں چوری چھپے گھسنے کی کوششیں کی تھی، لیکن وہاں کے دروازے کے اندر ایک قدم بھی رکھ نہیں پائے تھے۔ اب ان کی یہ حسرت پوری ہونے والی تھی۔ پارس، پورس، الا بی بی اور کبریا سبھی انڈیا کے مختلف شہروں میں تھے۔ انڈین انٹیلیجنس والے ان سب کا محاسبہ کرنے والے تھے۔ محاسبہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ میری بیٹی اور تینوں بیٹے مختلف ناموں سے مختلف بحروپ میں پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ انڈین انٹیلیجنس میں 6 ایسے سینئر اور جونیئر افسران تھے جو یوگا کے ماہر تھے۔ ان 6 افسران نے اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک میٹنگ میں کہا، ہمارے دیش میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ ہمارے حساس اداروں کے اعلیٰ افسران کے دماغوں میں پہنچتے ہوں گے اور ہمارے بہت سے اہم راز معلوم کر لیتے ہوں گے۔ دوسرے افسر نے کہا، اگر ہم نے ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس ملک سے نکل جانے پر مجبور نہ کیا تو ہماری حکومت کا اور ہماری فوج کا کوئی راز نہیں رہے گا۔ اعلیٰ حکام میں سے ایک نے پوچھا، ہمارے دیش میں کل کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟
ایک یوگا جاننے والے نے جواب دیا، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے ہیں۔ ایک برس پہلے معلوم ہوا تھا کہ یہاں فراد علی تیمور آیا ہوا ہے۔ اس کے آگے پیچھے کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس کے بیٹے بیٹی بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ دوسرے یوگا جاننے والے نے کہا، جب ہم معلومات حاصل کرنے لگے تو پتہ چلا کہ ہمارے دیش میں بھی کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں۔ ایک چنڈال جوگیا اور دوسرا تانترک مہاراج دونوں ہی مر چکے ہیں۔ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا ٹونی جے یہاں آیا تھا، اب اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، شاید وہ واپس جا چکا ہے۔ ایک اور یوگا جاننے والے افسر نے کہا، شمالی ہندوستان میں وردھان وشواناتھ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، وہ تیز بھاگتا ہے۔ فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو یہاں سے بھگانے کے سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا تھا، لیکن ایک حاکم نے پوچھا، لیکن کیا؟ وردھان پچھلے کئی ماہ سے فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے۔ اس نے ہمیں مشورہ دیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ مشورہ کیا ہے؟ وردھان نے کہا ہے کہ وہ فراد علی تیمور کے سامنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کی حیثیت سے ظاہر ہو کر غلطی کر چکا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہو کہ فراد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی اس کا سراغ نہ لگا سکیں، یہ معلوم نہ کر سکیں کہ وہ کون ہے، ان کے خلاف کیا کر رہا ہے، تو ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے۔ ایک حاکم نے کہا، یہ اچھا آئیڈیا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے جسے ہم چھپا کر رکھیں۔ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اگر ہم امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے معاہدہ کریں اور ان میں سے کوئی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا یہاں آ کر بڑی رازداری سے ہمارے لیے کام کرے تو فراد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے پریشان ہو جائیں گے، کبھی یہ معلوم نہیں کر پائیں گے کہ ان کے خلاف کون محاذرے کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے۔ تمام اعلیٰ حکام نے متفق ہو کر کہا، یہ تو بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے، اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے امریکی اکابرین سے رابطہ کیا۔ اس سلسلے میں ان لوگوں کے درمیان 2 دنوں تک بحث ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے وائس مین کو خفیہ طور سے خدمات انجام دینے کے لیے انڈیا بھیج دیا۔ وہاں وائس مین کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ اس نے خفیہ میٹنگ میں کہا، صرف آپ 6 یوگا جاننے والے مجھے جانتے ہیں، کسی 7ویں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کوئی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوں۔ مجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ہندوستانی زبان اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا یہ طے کر کے آیا تھا کہ مجھ سے کبھی مخاطب نہیں ہوگا، کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ امریکہ سے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے مقابلے پر آیا ہے۔ پہلے وہ بڑی خاموشی سے خیال خوانی کے ذریعے یہ معلوم کرتا رہے گا کہ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے کون فرہاد کا رشتے میں کیا ہوتا ہے اور فرہاد کے کتنے ماتحت یہاں کام کر رہے ہیں۔ وہ بڑی زبردست پلاننگ کے ساتھ آیا تھا۔ اس وقت تک میں انڈیا سے پیرس چلا آیا تھا، وہاں پارس، پورس، اعلیٰ بی بی، کبریا اور عدنان رہ گئے تھے۔ ان دنوں وردھان ان جڑواں بہنوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اسے ناکامی اس طرح ہوئی تھی کہ دونوں بہنوں نے خودکشی کر لی تھی۔ وردھان نے اس ٹیلی پیتھی جاننے والے وائس مین سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ میرے دیش کی سیوا کرنے آئے ہو، میں تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا۔ میرا تعاون تو یہی ہے کہ فرہاد کا بیٹا پارس ان دنوں دہلی شہر میں ہے۔ وہ ان جڑواں بہنوں کے باپ عبد الرحمان کے پاس آتا جاتا ہے۔ اس نے عبد الرحمان کا پتہ بتا دیا۔ انڈین انٹیلیجنس والوں نے اور وائس مین نے خیال خوانی کے ذریعے دور سے پارس کو دیکھ لیا۔ وائس مین نے یوگا کے 6 افسران سے کہہ دیا تھا کہ وہ سب اس کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں گے۔ اس نے ہدایت کی کہ فی الحال پارس کو بالکل نہ چھیڑا جائے، دور سے ہی اس کی نگرانی کی جائے، اس طرح ہم اس کے دوسرے رشتہ داروں تک پہنچ سکیں گے۔ پورس اپنے بیٹے عدنان اور شیوانی کے ساتھ ایک فیملی لائف گزار رہا تھا۔ وردھان نے وائس مین کو اور انٹیلیجنس والوں کو بتایا کہ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کا ایک 5 برس کا بیٹا کچھ اب نارمل سا ہے۔ میرے علم کے مطابق وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، میں اسے ڈھونڈ کر قیدی بنا لیتا یا مار ڈالتا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ وائس مین نے پوچھا، کیا تم اسے یا اس کے باپ کو تلاش نہیں کر سکتے؟ میں نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا، لیکن ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اتنے ہیں کہ ان کی بھیڑ سے اس بچے کو نکال لانا ناممکن ہو گیا۔ وردھان نے گہری سانس لے کر کہا، میں تو شکست تسلیم کر چکا ہوں، اپنا یہ ملک چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ وائس مین نے پوچھا، ایسی مایوسی کیوں طاری ہو گئی؟ فرہاد کے خاندان میں صرف ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی، وہاں تو سب ہی ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل ہیں، بڑے چالاک ہیں، اتنے حضرت دماغ ہیں کہ آنکھوں سے سرما چرا کر لے جاتے ہیں اور خبر بھی نہیں ہوتی۔ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم بری طرح مایوس ہو کر اپنے ہی وطن کو چھوڑ رہے ہو؟ ایک آدھ بار ناکامی ہوتی تو میں مایوس نہ ہوتا، لیکن ہر بار جب بھی انہیں مات دینی چاہی تو خود مات کھاتا چلا گیا۔ کیا تم یقین کرو گے کہ آخری بار مجھے ایک 15 برس کی لڑکی نے بری طرح شکست دی؟ اس نے بے یقینی سے کہا، تمہارے جیسے جہان دیدہ تجربے کار شخص کو ایک 15 برس کی لڑکی نے شکست دی؟ نہیں، یقین نہیں آتا۔ فرہاد کے خاندان میں عجوبے ہیں۔ اس کا پوتا عدنان بھی ایسا عجوبہ ہے کہ اس کا باپ تو کیا، اس کا دادا فرہاد بھی اسے سمجھ نہیں پاتا۔
تم کسی 15 برس کی لڑکی کا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں، وہ بھی فرات کے خاندان سے ہی تعلق رکھتی ہے، اس 5 برس کے لڑکے کی دلہن بننے والی ہے۔ اس بار وائس مین نے شدید حیرانی سے پوچھا، کیا لڑکی 15 برس کی ہے اور لڑکا 5 برس کا، اور وہ اس کی دلہن بننا چاہتی ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب اور یقین نہ کرنے والی بات ہے۔ میں نے کہا نا، اس کے خاندان میں ایسے ہی عجیب و غریب لوگ ہیں۔ کیا یقین کرو گے کہ وہ 15 برس کی لڑکی بھی بہت اچھی ٹیلی پیتھی جانتی ہے؟ یہ کبھی یقین نہ کرنے والی بات ہے۔ کیا تمہارا اس سے سامنا ہوا تھا؟ وردان نے کہا، ہاں، خیال خوانی کے ذریعے ہی رابطہ ہوا تھا، اور ایسا کہ اس نے آتے ہی مجھے اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ وائس مین نے شدید حیرانی سے کہا، اوہ مائی گاڈ، ہم امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اکثر فرات کی اور اس کی فیملی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ پہاڑ جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا کسی سے زہر کیوں نہیں ہوتا۔ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جس خاندان کا ایک فرد ذہین، حاضر دماغ اور عجیب و غریب ہو، بھلا اسے کون شکست دے سکتا ہے۔ میرے ماں گرو پربھو دیال شنکر میری مدد نہ کرتے تو میں اس 15 برس کی لڑکی اور اس عجوبے ادنان کا معمول اور تابعدار بن کر رہ جاتا، ساری زندگی ان کی غلامی کرتا رہتا۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ وہ سب لوہے کے چنے ہیں، ہم چبا نہیں سکتے، لیکن چپ چاپ ان سے دور رہ کر، ان سے چھپ کر ان لوہے کے چنوں کو اپنی تقدیر کی آگ میں پگھلا تو سکتے ہیں۔ ابتدا میں میرا بھی یہی خیال تھا کہ ایسا کر سکتا ہوں۔ تم بری طرح مایوس ہو گئے ہو، میرا مشورہ ہے کہ یہاں سے نہ جاؤ۔ میرے ساتھ رہو گے تو میں تمہاری معلومات سے اور یہاں کے تجربات سے بآسانی ان پر قابو پا سکوں گا، انہیں یہی تباہ و برباد کر دوں گا یا فرار ہونے پر مجبور کر دوں گا۔ سوری، تم اپنے ذہن کے مطابق کام کرو۔ میں اپنے مہا گرو پربھو دیال شنکر کے احکامات کی تعمیل کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں۔ اگر میں فرات اور اس کی فیملی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، کبھی ان کی برائی نہیں سوچوں گا، تو میری عمر بہت طویل ہوگی، ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ وردان نے اس امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے وائس مین کو ہمارے بارے میں بڑی معلومات فراہم کی، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے مہا گرو پربھو دیال شنکر کی یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی کہ وہ ملک سے باہر جا کر ایک طویل عمر گزار سکتا ہے، اسے صرف ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے جانے انجانے میں یہی بات ہو گئی۔ وہ نیومی کا تابعدار بن کر سونیا کے قریب آ گیا۔ نیومی سونیا کو ہلاک کرنا چاہتی تھی اور وردان اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن رہا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ اپنے گرو دیو کی پیشگوئی کے مطابق بے موت مارا گیا۔ وردان نے وائس مین کو بتایا تھا کہ پورس اپنے بیٹے ادنان اور شیوانی کے ساتھ ممبئی میں رہتا ہے۔ شیوانی ہندو تھی، اس کے رہنے کا طریقہ بھی ہندوانہ تھا، لہذا اس کے ساتھ رہنے والے پورس اور ادنان کو پہچاننا بہت ہی مشکل تھا۔ پھر بھی انٹیلیجنس والے انہیں تلاش کر رہے تھے۔ دہلی کے ایک افسر نے رپورٹ دی کہ میں نے ایک نہایت ہی خوبصورت اور سمارٹ لڑکی کو دیکھا ہے، میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، اس سے لفٹ لینا چاہتا تھا۔ انٹیلیجنس کا وہ افسر دراصل اعلیٰ بی بی کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ اس نے علی کو ایک نائٹ کلب میں دیکھا تھا، اس نے لفٹ لینی چاہی تھی۔ علی نے کہا کہ میں پامسٹ ہوں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر مستقبل کے بارے میں بہت کچھ جان لیتی ہوں۔ جس کے ہاتھ کی لکیر یہ کہے گی کہ وہ میرا لائف پارٹنر بن سکتا ہے تو میں اسی سے محبت کروں گی۔ اس افسر نے اپنا ہاتھ پیش کرتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ دیکھو اور یہ بتاؤ کہ تم میرے مقدر میں ہو یا نہیں۔ علی اس کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنے لگی اور اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرتے ہوئے کہنے لگی، تم ایک سرکاری افسر ہو، تمہاری تنخواہ زیادہ نہیں ہے، لیکن اوپری آمدنی کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہو۔ جو مجرم گرفت میں آتا ہے تو اسے بڑی بڑی رقمیں لے کر اسے رہا کر دیتے ہو۔ افسر نے شرمندہ ہو کر کہا، یہ جھوٹ ہے، تم ہاتھ کی لکیریں دیکھنا نہیں جانتی، غلط کہہ رہی ہو۔ علی نے پوچھا کہ یہ بھی غلط ہے کہ تم شادی شدہ ہو، میرے سامنے خود کو کنوارا کہہ رہے ہو۔ وہ اس کی ہر بات نہیں جھٹلا سکتا تھا، سر ہلا کر بولا، ہاں میں نے خود کو کنوارا کہا ہے، لیکن ایک طرح سے یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ میری بیوی شادی کے 1 برس بعد ہی پاگل ہو گئی تھی، اب اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان میاں بیوی کے تعلقات بھی نہیں رہے، کیا اس طرح میں خود کو کنوارا نہیں کہہ سکتا؟ علی نے پوچھا، میں کیسے یقین کروں کہ تمہاری بیوی پاگل ہے؟ تم ابھی میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو اور اسے دیکھ سکتی ہو۔ علی اس کے ارادوں کو سمجھ رہی تھی، اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ کلب سے باہر آئی، پھر اسے اپنی کار میں بٹھاتے ہوئے بولی، اتنے بڑے سرکاری افسر ہو لیکن رشوت لینے کے باوجود اس قابل نہیں ہو کہ اپنے لیے ایک کار خرید سکو۔ کسی دن لمبا ہاتھ ماروں گا تو صرف ایک کار ہی نہیں، بڑا سا بنگلہ بھی خریدوں گا، وہاں تمہیں لے جا کر رکھوں گا۔ اس نے ہنس کر کہا، تم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہتے ہو۔ وہ اس کے گھر پہنچ گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تو پہلے سے جانتی تھی کہ گھر خالی ہے اور اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ اس نے اندر پہنچتے ہی دروازے کو بند کر لیا، پھر کہا، میں نے اپنی بیوی کو 1 برس بعد ہی طلاق دے دی تھی، کیا کروں، دل بھر گیا تھا، اب شادی کرنے کی غلطی نہیں کروں گا۔ جب حسین لڑکیاں یوں ہی مل جاتی ہیں تو گلے میں ڈول کیوں لٹکاؤں؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتے ہوئے بازو پھیلاتے ہوئے بولا، آؤ میری آغوش میں آ کر مجھے مدہوش کر دو۔ آگے بڑھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ علی نے گھوم کر ایک اس کے منہ پر ماری تھی، وہ لڑکھڑا کر پیچھے چلا گیا۔ ایک لڑکی سے مار کھاتے ہی شرم آئی، اس نے پلٹ کر حملہ کیا۔
وہ اچھا خاصا تربیت یافتہ انٹیلیجنس کا افسر تھا، مجرموں سے لڑنا اور انہیں قابو میں کرنا جانتا تھا، لیکن اس وقت وہ مجرم تھا، اس لیے مار کھا رہا تھا۔ 2-4 حملوں کے بعد اس کی ناک اور منہ سے خون رسنے لگا تھا۔ اتنی پٹائی کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ مقابلے میں جو لڑکی ہے وہ تر لقمہ نہیں ہے، پتھر کا نوالا ہے، وہ اسے نگل نہیں سکے گا۔ پھر بھی اپنی مردانگی کا برہم رکھنے کے لیے اس نے پھر اس پر ایک آدھ حملے کیے اور اس بری طرح مار کھاتا رہا کہ نڈال ہو کر فرش پر گر پڑا، ہڈیاں پسلیاں دکھنے لگیں۔ علی نے کہا، میں تمہیں مار ڈالوں تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تم مجھے یہاں برے ارادے سے لائے تھے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، میں چپ چاپ یہاں سے جا سکتی ہوں، لیکن بھیک میں تمہیں زندگی دے کر جا رہی ہوں۔